8 مہینے ہونے کو تھے۔ نازیہ اپنے کلاس فیلو ذیشان کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہ رہی تھی۔ ذیشان امیر ماں باپ کی اولاد تھی۔ اس کے پاس مال و دولت اور گاڑیوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ دونوں صبح اکٹھے یونیورسٹی جاتے اور اکٹھے ہی واپس آتے۔ اس سے پہلے نازیہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہائش پذیر تھی، جہاں کافی سختی بھی تھی اور آنے جانے والے پر نظر رکھی جاتی۔ نازیہ بغیر نکاح کے ذیشان کے ساتھ ایک بیوی کا کردار ادا کر رہی تھی، جسے عام زبان میں رکھیل کہتے ہیں۔ نازیہ کے ماں باپ بہت غریب تھے۔ اس کے بھائی محنت مزدوری کر کے نازیہ کے اخراجات اور خواہشات کو پورا کرتے۔ نازیہ کے بوڑھے ماں باپ کو کہاں علم تھا، جس بیٹی پر بھروسہ کر کے اسے اچھے مستقبل کے لیے یونیورسٹی بھیجا، وہاں ایک لڑکے کی حرام محبت میں اپنے ماں باپ اور بھائیوں کی عزت کو ذیشان کے سامنے نیلام کر رہی تھی۔ ذیشان کو شراب نوشی کی عادت تھی۔ اس نے اس نشے کو دوبالا کرنے کے لیے نازیہ کو بھی شرابی بنا دیا۔ رات اور دن کو اکثر ذیشان کے کزن مکان پر آ جاتے۔ وہ نازیہ جس نے کبھی اپنے بھائیوں کو پانی کا گلاس تک نہ دیا تھا، ذیشان کے کزنوں کے لیے مزے مزے کے کھانے اور چائے بناتی۔ نہ جانے نازیہ کیوں ذیشان کی محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی۔ نازیہ کی کچھ کلاس فیلوز کو جب نازیہ اور ذیشان کے چکر کا پتہ لگا تو اس کی بہت سی سہیلیوں نے اسے سمجھایا کہ تم اپنے ماں باپ اور بھائیوں کی عزت کو پامال نہیں کرو۔ اس کی سہیلیاں اکثر اسے کہا کرتی تھیں، امیر ماں باپ کی اولاد میں وفا نہیں ہوتی، یہ کسی کے نہیں ہوتے، بس کھلونا بنا کر کھیلتے ہیں، جب کھلونا ٹوٹ جائے تو اسے پھینک دیتے ہیں۔ نازیہ کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا تھا، میری زندگی ہے، میں جو مرضی کروں۔ 3 سال گزر چکے تھے۔ نازیہ نے ذیشان کو بہت بار کہا، ہم نکاح کر لیتے ہیں، لیکن ذیشان کچھ جھوٹ موٹ کی مجبوریاں بتاتا اور نازیہ کو چپ کروا دیتا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ نازیہ کے ماں باپ کو یہی معلوم تھا، ان کی بیٹی تعلیم حاصل کر کے کچھ بن کر اپنے ماں باپ اور بھائیوں کا نام روشن کرے گی۔ لیکن نازیہ روز رات کو اپنے ماں باپ اور بھائیوں کی عزت کو ذیشان کے پاؤں نیچے روندا کرتی تھی۔ ذیشان جب بھی نازیہ کے ساتھ ہم بستری کرتا تو اس دوران نازیہ کے ماں باپ اور بھائیوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، جس پر نازیہ چپ رہتی اور مسکرا دیتی۔ ذیشان اکثر نازیہ سے ہم بستری کے دوران پوچھا کرتا تھا، اگر میں تمہیں کہوں کہ میرے لیے اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو چھوڑ دو تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ نازیہ کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا تھا، تم میری کائنات ہو، میں تمہارے لیے سب چھوڑ سکتی ہوں۔ ہم بستری کی شدت کی وجہ سے نازیہ بہت جلد پریگننٹ ہو گئی۔ جب اس نے یہ خبر ذیشان کو دی تو ذیشان شدید غصے میں آ گیا اور نازیہ پر شدید تشدد کیا، جس سے نازیہ کا داہنی بازو ٹوٹ گیا۔ 2 ماہ گزر چکے تھے۔ ذیشان نے نازیہ سے بات تک نہ کی تھی۔ وہ شخص جو دن رات نازیہ کے سامنے محبت کے نغمے گایا کرتا تھا، اب اسے نازیہ سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ وہ روز رات کو لیٹ گھر آتا اور آتے ہی سو جاتا۔ نازیہ بہت پریشان تھی، جبکہ دوسری پریشانی اس کے پیٹ میں جنم لے رہی تھی۔ نازیہ رو رو کر رات گزار دیتی، مگر ذیشان کو اس کے رونے سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا، نہ ہی ذیشان کے اندر نازیہ کے لیے احساس تھا۔ نازیہ نے تنگ آ کر ذیشان کے موبائل سے اس کے دوستوں کا نمبر نکالا اور انہیں ذیشان کی موجودگی میں گھر بلایا۔ انہیں ساری بات بتائی اور کہا کہ بھائی آپ پلیز ذیشان سے پوچھیں، وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا۔ ذیشان کے دوست بھی ذیشان کی طرح امیر اور شراب کے عادی تھے۔ ذیشان کے دوستوں نے اسے الگ کمرے میں بلایا اور بات چیت کرنا شروع کی۔ بات چیت کے دوران ذیشان کے دوستوں نے نازیہ کو بھی کمرے میں بلایا۔ ذیشان کے دوستوں نے نازیہ اور ذیشان کو بٹھا کر پوچھا، تم دونوں نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ نازیہ بولی، یہی بات تو میں انہیں کہہ کہہ کر تھک چکی ہوں۔
ذیشان نازیہ کی بات پر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ذیشان کے دوست چپ چاپ اس کے ہنسنے کی ادا کو دیکھ رہے تھے۔ ذیشان نے نازیہ کو کمرے سے باہر جانے کا کہا۔ نازیہ بولی، جو کہنا ہے میرے سامنے کہو، آخر میں تمہارے ہونے والے بچے کی ماں اور تمہاری ہونے والی بیوی ہوں۔ ذیشان اٹھا اور اپنے دوستوں کے سامنے نازیہ کو 2 تھپڑ رسید کیے اور غصے سے بولا، دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ نازیہ کانپتی ٹانگوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے سے باہر آتے ہی صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ نازیہ گھنٹوں بے ہوش کمرے کے باہر پڑی رہی۔ اس بات کا نہ تو ذیشان نہ ہی اس کے دوستوں کو علم ہوا۔ وہ لوگ کمرے میں بیٹھے شراب پیتے رہے۔ جب نازیہ کو ہوش آیا تو کمرے سے ذیشان کی آواز آئی، یار تم لوگ پاگل ہو کیا؟ میں اس 2 نمبر لڑکی سے کیوں شادی کروں گا؟ میں کل ہی نازیہ کو ہاسپٹل لے جا کر اس بچے کو ختم کروا دوں گا، اور ویسے بھی پتہ نہیں جو بچہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے وہ میرا ہے بھی یا نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے میرا نہیں ہے، کسی اور کا ہوگا۔ ذیشان کچھ دیر کے لیے چپ رہا، پھر بولا، تم لوگ ہی بتاؤ، جو لڑکی اپنے ماں باپ اور بھائیوں کی عزت کے ساتھ کھیل کر میرے ساتھ سو رہی ہے، کیا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں سو سکتی؟ ذیشان کے دوستوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ذیشان ہنس کر بولا، کیا پتہ نازیہ تم لوگوں میں سے کسی کے ساتھ سیٹ ہو اور مجھے علم نہ ہو۔ میں کل ہی اسے گنگا رام ہاسپٹل لے جاؤں گا اور اس کا ابورشن کروا کر 2 سال مزید مزے لوں گا، پھر اسے بھگا دوں گا، یہاں قتل کر دوں گا۔ اب میرا اور میرے خاندان کا یہ لیول تو نہیں کہ اس 2 نمبر لڑکی کو اپنے گھر کی عزت بنائیں۔ چلو اب تم لوگ حاجی نہیں بنو، مجھے تم لوگوں کے کارناموں کا سارا علم ہے۔ ذیشان کا ایک دوست بولا، ہمارا حصہ کب ملے گا؟ ارے یار اب یہ تمہاری ہی ہے، بس بچے والا معاملہ حل کر لوں، پھر مل کر مزے لیں گے۔ اب وہ سو رہی ہوگی، کل جب بستر گرم کروں گا تو چھپ کر اس کی ویڈیو بنا کر تمہیں دے دوں گا، تم لوگ اسے قابو کر لینا اور اپنی گرم جوانی کو ٹھنڈا کر لینا۔ یہ ہم سب کی رکھیل بن کر رہے گی اور ہمارا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکے گی۔ اگر پولیس تک بات گئی تو اس کی ویڈیو پولیس کو دے دیں گے اور کہیں گے یہ اپنی مرضی کے ساتھ ہمارے ساتھ سوتی اور ویڈیو بنواتی تھی۔ نازیہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنا چہرہ شیشے میں دیکھتی اور خود کو لانتے دیتی۔ صبح 10 بجے ذیشان نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ نازیہ نے دروازہ کھولا اور مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ ذیشان اپنے بنائے گئے پلان پر عمل کرتے ہوئے جھوٹی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائے ہوئے تھا۔ اس نے نازیہ کو گلے لگایا اور بولا، سب دوست جا چکے ہیں، رات جو میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا اس کی معافی مانگتا ہوں، چلو میرے بیڈ روم میں آؤ، سارا حساب برابر کر دیتا ہوں۔ ذیشان بیڈ پر لیٹ گیا، ابھی قمیض اتار رہی تھی کہ نازیہ نے چاقو ذیشان کے سینے میں آر پار کر دیا۔ ذیشان تھوڑا سا تڑپا، نازیہ نے اس کے چہرے پر تھوک پھینکا اور چند منٹوں بعد ذیشان کے جسم سے جان نکل گئی۔ نازیہ کی حالت غیر ہو چکی تھی، وہ زمین پر لیٹ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ گھنٹوں بعد نازیہ اٹھی تو ذیشان کا چہرہ اس کی طرف تھا۔ نازیہ نے نفرت بھری نظروں سے ذیشان کے چہرے پر لات ماری اور اس کا چہرہ زمین کی طرف مڑ گیا۔ نازیہ نے برقع پہنا اور باہر نکل گئی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی اور ماں باپ اور بھائیوں کو یاد کر کے ان سے معافی مانگ رہی تھی۔ اب اسے اپنی غلطیوں پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وقت گزر چکا تھا، اب وہ اپنی غلطیاں سدھار نہیں سکتی تھی۔ نازیہ چلتے چلتے 10 کلومیٹر کا سفر کر گئی اور اسے اندازہ نہ ہوا۔ وہ خود کو کوس رہی تھی اور کہہ رہی تھی، مجھ جیسی کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا، میرا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ایک درندے کی خاطر باپ کا مان، ماں کی عزت، بھائیوں کی شان سب خاک میں ملا دی۔ جنہوں نے مجھ پر اندھا اعتبار کیا، میں انہی کو اندھا کرنے پر لگی ہوئی تھی۔ نہیں، میرے ساتھ جو ہوا بہت کم ہے۔ ایک تیز رفتار آتے ٹرک کے سامنے نازیہ کود پڑی اور اپنی جان گنوا دی۔ اس طرح ذیشان اور نازیہ کی محبت ختم ہو گئی۔ دوستو، یہ ایک سچی داستان ہے جو پنجاب یونیورسٹی کے طالب علموں کے درمیان تھی۔